بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہلاکت خیز عمران سیریز، مصنف ابن صفی۔ وہ چاروں موانزہ پہنچ چکے تھے اور جولیانا فٹز واٹر کی تلاش جاری تھی۔ کیپٹن بگاسی کے علاوہ اور کسی مقامی آدمی کو عمران نے ساتھ نہیں لیا تھا۔ وہ چاروں فوجی ہی وردی میں تھے۔ جوزف خاص طور پر بگاسی کی نگرانی کرتا رہتا۔ جس فاؤنٹین پین کا ذکر اس نے عمران سے کیا تھا اب بھی کیپٹن بگاسی کی جیب میں موجود تھا، لیکن جوزف نے اسے استعمال کرنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ ہر وقت اس کے سر پر سوار رہتا۔ عمران کبھی کبھی ان سبھوں سے الگ ہو کر جیبی ٹرانسمیٹر کے ذریعے جولیا سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتا، لیکن ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ جیمسن جوزف کو چھیڑتا رہتا۔ کبھی کبھی دونوں بری طرح الجھ جاتے، لیکن کیپٹن بگاسی خاموش تماشائی بنا رہتا۔ وہ ہمہ وقت کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا دکھائی دیتا۔ کبھی تو ایسا لگتا جیسے اسے آس پاس کسی کی کوئی بھی چیز دکھائی نہ دیتی ہو اور کانوں میں کوئی آواز ہی نہ پڑتی ہو۔ ویسے عمران اس سے بات بات پر مشورہ کرتا رہتا، لیکن اس نے شاید ہی کبھی خود سے کسی کو مخاطب کیا ہو۔ اس وقت عمران اس سے پوچھ رہا تھا کہ مطلوبہ ایجنٹ کو تلاش کرنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے۔ آپ کو یقین ہے کہ وہ موانزہ ہی میں ہے؟ بگاسی نے سوال کیا۔ یقین کامل ہی سمجھو۔ تو پھر ہوٹلوں کے رجسٹر چیک کر لیتے ہیں، بگاسی بولا۔ نہیں کیپٹن، مجھے علم نہیں کہ اس نے کس نام سے خود رجسٹر کرایا ہوگا، عمران نے کہا۔ تب تو مشکل ہے جناب، بگاسی بولا۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد انہوں نے ایک خبر سنی جو جنگل کی آگ کی طرح موانزہ میں پھیل رہی تھی۔ کسی خنجر باز نے 2 آدمیوں کو ہلاک اور 3 کو زخمی کر دیا تھا اور قاتل پکڑا نہیں جا سکا۔ جلد انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ زخمیوں کو کہاں پر رکھا گیا ہے۔ ان سے کم از کم حملہ آور کا حلیہ تو معلوم ہو ہی سکتا تھا۔ خبر سنتے ہی عمران کو سنگھی کا خیال آیا۔ کیپٹن بگاسی اور جوزف کو زخمیوں سے مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے روانہ کر دینے کے بعد وہ جیمسن سے بولا، ہو سکتا ہے ان 5 میں تمہارا مسومہ بھی شامل ہو۔ یقین کے ساتھ تو نہیں کہا جا سکتا، جیمسن نے کہا۔ حملہ آور سنگ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ 3 انچ کے پھل والے چاقو سے بھی وہ مہلک وار کر سکتا ہے، عمران نے کہا۔ خدا جانے، مجھے تو اب الجھن محسوس ہونے لگی ہے اس معاملے سے، جیمسن نے کہا۔ عمران کچھ بولا۔ دونوں خیمے سے باہر نکل آئے۔ کسی ہوٹل میں قیام کرنے کی بجائے اس نے خیمے میں رہنا پسند کیا تھا۔ تو اس کے لیے کیا طے پایا یور میجسٹری، جیمسن تھوڑی دیر بعد بولا۔ کیا ہم 4 ہی کی گوما کی طرف جائیں گے؟ دیکھتے رہو، عمران نے کہا۔ وہ کسی قدر متفکر نظر آ رہا تھا۔ دفتن ایک ٹیکسی قریب آ کر رکی۔ وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اگلی سیٹ سے جوزف اترا تھا اور پچھلی سیٹ سے جولیا اور بگاسی اترے تھے۔ عمران نے طویل سانس لی۔ یہ مجھے اسپتال کے قریب ہی ملی تھی، جوزف عمران کو سیلیوٹ کر کے بولا۔ اندر جاؤ، عمران نے خیمے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ چلی گئی۔ بگاسی نے کہا، زخمی خواب آور دوا کے زیر اثر ہیں، اس لیے کچھ بھی نہیں ہو سکا، لیکن اطلاع ملی ہے کہ ان میں سے ایک کو اتنا ہوش تھا کہ پولیس کو بیان دے سکتا۔ اب میں دوسرے ذرائع سے اس کے بیان کی تفصیل معلوم کرنے کی کوشش کروں گا، بگاسی بولا۔ ٹھیک ہے، تم دونوں جاؤ، عمران نے کہا۔ دفتن خیمے کے دروازے سے جولیا کی آواز آئی۔ میرے پاس زخمیوں سے متعلق بھی اطلاع ہے۔ عمران نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور ان تینوں سے بولا، تم لوگ فی الحال اپنے خیموں میں جاؤ۔ جولیانا فٹز واٹر کسی قدر بکھلائی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ اس نے جلدی جلدی کہنا شروع کیا، وہ مسومہ کے آدمی ہیں۔ ایک زخمی کے بیان کے مطابق حملہ آور تنہا تھا۔ حلیہ دبلا پتلا اور غیر معمولی طور پر لمبا، ناک چپٹی، گھنی مونچھیں۔ میرا اندازہ غلط نہیں تھا، عمران طویل سانس لے کر بولا۔ ظفر بھی اسی عمارت میں پہنچا دیا گیا ہے جہاں میں نے سنگھی کو دیکھا تھا۔ دراصل میں ظفر ہی کے پیچھے تھی، لیکن ایک لڑکی اسے تیراکی کی گھاٹ سے اپنے ساتھ لے کر گئی۔ عمارت ایک زرعی فارم کے درمیان واقع ہے، یہاں سے فاصلہ 4-5 میل ہوگا، جولیا نے کہا۔ اسے کوئی لڑکی ہی لے کر جا سکتی ہے، عمران نے کہا۔ جھیل میں تیراکی کے کمالات دکھاتا رہا ہے، کئی لڑکیوں نے اسے گھیر لیا تھا اور ان میں سے ایک اسے لے کر گئی ہے، جولیا نے کہا۔ تم کیا چاہتی تھی، سب لے جائیں، عمران بولا۔ فضول باتوں میں وقت ضائع نہ کرو، پتہ نہیں وہ ظفر کا کیا حشر کرے، جولیا نے کہا۔ کیا تمہیں ظفر سے مل بیٹھنے کا اتفاق نہیں ہوا، عمران نے کہا۔ میں نے مناسب نہیں سمجھا تھا، جولیا بولی۔ حالانکہ اس سے یہ بات معلوم کرنا ضروری تھا کہ سنگ نے اس سے کس قسم کی باتیں کی تھی۔ خیر، میں دیکھتا ہوں، چلو بتاؤ کہ وہ عمارت کہاں ہے، عمران نے کہا۔ ان کے پاس 2 گاڑیاں تھیں، ایک میں جیمسن جوزف اور کیپٹن بگاسی بیٹھے تھے اور دوسری میں یہ دونوں۔
جیمسن پر جو تجربہ تم نے کیا تھا اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ جولیا نے پوچھا۔ گونگے فراہم کر کے ان کا بلڈ گروپ معلوم کیا جاتا ہے۔ جیمسن اپنا خون تجزیے کے لیے دے کر اسپتال سے بھاگ نکلا تھا۔ اس نے سن لیا تھا کہ وہ بلڈ گروپ معلوم کرنا چاہتے ہیں، جولیا نے کہا۔ تو گویا یہ گونگے؟ عمران نے کہنا چاہا۔ ہاں، یہاں گونگوں ہی پر تجربہ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، تم وہ جگہ دکھا کر جیمسن کے ساتھ واپس چلی جاؤ گی؟ عمران نے کہا۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں، بہت تھک گئی ہوں، لیکن پہلے تم وعدہ کرو کہ سوچے سمجھے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گے، جولیا نے کہا۔ میں ایسا کوئی وعدہ نہیں کر سکتا، عمران بولا۔ کیا مطلب؟ جولیا نے کہا۔ بس اوقات کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملتا، عمران نے کہا۔ تو پھر میں تمہارے ساتھ نہیں چھوڑ سکتی، جولیا بولی۔ اٹھا کر پٹک دوں گا، عمران بولا۔ کچھ بھی کہو، وہ سر جھٹک کر بولی۔ ایکس2 نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ تمہیں حماقتوں میں پڑنے سے باز رکھوں، جولیا نے کہا۔ عمران نے طویل سانس لی اور سختی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ ٹھیک اسی وقت جولیا بولی، وہ دیکھو، بائیں جانب جو کھیتوں کا سلسلہ ہے وہی ہے۔ عمارت کچھ دور اندر جا کر اس ٹیلے کے پیچھے ہے۔ عمران نے گاڑی سے باہر ہاتھ نکال کر پچھلی گاڑی کو رفتار کم کرنے کا اشارہ کیا۔ پھر اس نے اپنی گاڑی روک دی۔ پچھلی گاڑی بھی قریب ہی آ رکی۔ عمران نے اپنی گاڑی سے اترتے ہوئے جیمسن سے کہا، تم انہیں واپس لے کر جاؤ اور وہیں ہماری واپسی کے منتظر رہنا۔ شاید جولیا نے بگاسی کی موجودگی میں بات بڑھانا مناسب نہیں سمجھا، ورنہ تیور تو بہت برے تھے۔ مجبوراً اتر کر دوسری گاڑی میں جا بیٹھی۔ جیمسن کی آنکھوں میں عجیب طرح کی چمک نظر آئی، جیسے کسی اکتا دینے والے کام سے نجات مل گئی ہو۔ جلدی سے انجن اسٹارٹ کر کے گاڑی موڑی اور تیز رفتاری سے نکلا چلا گیا۔ کیپٹن بگاسی، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ یس سر، وہ بولا۔ اب ہم جس آدمی سے دوچار ہونے والے ہیں انتہائی خطرناک ہے۔ تم نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ وہ کون ہوگا، عمران نے کہا۔ میں کچھ سمجھا نہیں جناب، بگاسی بولا۔ میں اس آدمی کی بات کر رہا ہوں جیسے 2 آدمیوں کو ختم کر دیا اور 3 اس کے ہاتھوں زخمی ہو کر ہسپتال میں پڑے ہوئے ہیں، عمران نے کہا۔ لیکن ہمیں اس سے کیا سروکار، بگاسی بولا۔ میرا ایک ایجنٹ بھی اس کے قبضے میں ہے، عمران نے کہا۔ میں بے حد محتاط رہوں گا جناب، بگاسی نے کہا۔ تمہارے پاس خانہ تلاشیوں کا مخصوص اجازت نامہ موجود ہے، عمران نے پوچھا۔ یس سر۔ بس تو پھر بیٹھو گاڑی میں، عمران بولا۔ جوزف کی بجائے عمران نے اسٹیئرنگ وہیل سنبھالا اور گاڑی کھیتوں کی طرف روانہ ہو گئی۔ جوزف پچھلی سیٹ پر چلا گیا۔ بگاسی عمران کے برابر بیٹھا ہوا تھا۔ عمران نے کنکھیوں سے دیکھا، فاؤنٹین پین بگاسی کی جیب میں موجود تھا۔ وہ اسے چھپانے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ گاڑی کھیتوں کے درمیان والے کشادہ راستے پر مڑ گئی۔ ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہو، عمران نے کہا، اور ان دونوں کے ہولسٹروں سے *45 کے ریوالور نکل آئے۔ ٹیلے کے قریب پر پھر ایک موڑ آیا اور عمارت سامنے ہی دکھائی دی۔ عمران نے ایکسیلریٹر پر مزید دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، ہم ریڈ کر رہے ہیں، رسمی کارروائیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر وہ سچ مچ ریڈ ہی ثابت ہوا۔ عمارت کے مکین بکھلا گئے۔ ایمی بھی موجود تھی اور اس کا چچا ویسلی لوہار کی دھانکنے کی طرح پھول پچک رہا تھا۔ وہ لمبا آدمی کہاں ہے، عمران نے اس سے سوال کیا۔ وہ تو کہیں گیا ہوا ہے۔ کب، عمران نے پوچھا۔ کچھ ہی دیر پہلے جناب، مگر میں نہیں سمجھ سکتا، ویسلی بولا۔ وہ کہاں ہے جسے تم ساتھ لائی تھی، عمران نے ایمی سے پوچھا۔ کب کا چلا گیا، ایمی نے لاپرواہی سے کہا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نہیں تھے۔ پوری عمارت کی تلاشی لو، عمران نے جوزف اور بگاسی سے کہا۔ یہ زیادتی ہے جناب، موٹا ہکلایا۔ میں ایک ذی عزت سے شہری ہوں، کیپٹن بگاسی ہاتھ اٹھا کر بولا۔ ملک کے دفاع کے نام پر میرے پاس خصوصی اجازت نامہ ہے، چاہو تو دیکھ سکتے ہو۔ موٹا آدمی تھوک نگل کر رہ گیا۔ عمران وہیں ٹھہرا رہا، موٹا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا، لیکن ایمی ان دونوں کے پیچھے چل پڑی۔ عمران نے ہاتھ اٹھا کر کہا، تم کہاں چلی؟ ہم اپنی چیزوں کے تحفظ کا حق رکھتے ہیں، اجنبیوں پر اعتماد نہیں کر سکتے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، وہ پلٹ کر چنچنائی۔ عمران شانے سے کوڑ کر رہ گیا۔ دیکھیے جناب، جو کچھ کیا ہے اس نے کیا ہے، میں کچھ نہیں جانتا، موٹے آدمی نے ہانپتے ہوئے کہا۔ دراصل ہم اس کے مقروض ہیں، اس لیے جب چاہتا ہے دبا لیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں، عمران نے نرم لہجے میں کہا۔ اور اس نے اس کو زخمی بھی کیا ہے؟ کس کو، موٹے آدمی نے پوچھا۔ کالے آدمی کو، عمران نے پوچھا۔ اوہ، تو کوئی کالا آدمی بھی ہے، لیکن کالے سے کیا مراد ہے، موٹے آدمی نے کہا۔ مقامی باشندہ جناب، معصومہ کہہ کر اسے مخاطب کر رہا تھا۔ اور دوسرا جو لڑکی کے ساتھ آیا تھا، عمران نے پوچھا۔ وہ ٹھیک ہے، اس پر اس نے تشدد نہیں کیا، لیکن دھمکیاں دیتا رہا تھا، وہ آدمی بولا۔ دفتن کسی طرف سے فائر ہوا اور موٹا آدمی دھم سے فرش پر آ رہا۔
عمران نے پوزیشن لینے کے لیے ایک طرف چھلانگ لگائی، لیکن پھر کوئی فائر نہ ہوا۔ وہ اٹھ کر دروازے کی طرف جھپٹا۔ فائر کی آواز پر تو جوزف بھی دوڑ آیا تھا۔ کیا وہ باس؟ فائر! تم ادھر اس کھڑکی پر جاؤ، عمران نے کہا، لیکن باہر سناٹا تاری تھا اور دور تک مکئی کے کھیت لہلہا رہے تھے۔ موٹا آدمی مر چکا تھا اور لڑکی اس پر گری ہوئی سسک رہی تھی۔ پھر سر اٹھا کر چیخی، اس نے کیا کیا؟ تم نے اسے کیوں مار ڈالا؟ ہم نے نہیں مارا لڑکی، باہر سے کسی نے فائر کیا تھا، عمران نے نرم لہجے میں کہا۔ اتنے میں بگاسی ظفر کو ساتھتے ہوئے آ پہنچا۔ دوسرا زخمی مر چکا ہے جناب، اس نے عمران کو اطلاع دی اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر موٹے آدمی کو دیکھنے لگا جس کی داہنی کن پٹی میں سوراخ ہو گیا تھا۔ پورشیا سنگلٹن میز پر جھکی ہوئی ایک چھوٹے سے نقشے کو بغور دیکھ رہی تھی۔ کبھی کبھی محدث شیشہ بھی استعمال کرتی۔ دفتن ایک سفید فام آدمی اجازت لے کر اندر داخل ہوا۔ کیا بات ہے؟ اس نے سر اٹھا کر پوچھا۔ دیر سے کوئی رہ کر کال کر رہا ہے، لیکن کوڈ نمبر کا حوالہ دیے بغیر، آنے والے نے کہا۔ جب کوڈ نمبر نہیں بتا رہا تو تم نے کیسے سمجھ لیا کہ وہ کال تمہارے لیے ہے؟ پورشیا نے کہا۔ تنظیم کے بڑوں کو جس طرح مخاطب کیا جاتا ہے اسی طرح کر رہا ہے مادام، آنے والے نے کہا۔ اوہ اچھا، چلو دیکھ لیتے ہیں، وہ سیدھی کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ وہ اس کے ساتھ اس جھونپڑے میں پہنچی جو آپریشن روم بنا رکھا تھا۔ ایک آدمی ٹرانسمیٹر کا ہیڈ فون چڑھائے بیٹھا نظر آیا۔ پورشیا کے ساتھی نے اشارے سے کچھ پوچھا، جس کا جواب اسبات میں ملتے ہی پورشیا سے بولا، کال ہو رہی ہے مادام۔ پورشیا نے دوسرا ہیڈ فون کانوں پر فکس کرتے ہوئے دوسرے آدمی کو اشارہ کیا کہ وہ اپنا ہیڈ فون اتار دے۔ وہ ہیڈ فون اتار کر مؤدبانہ کھڑا ہو گیا۔ ہیلو، کون ہے؟ پورشیا نے آواز دبا کر بولی۔ تم کون ہو؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ تمہیں اس سے کیا؟ کس کو کیا پیغام پہنچانا چاہتے ہو؟ مجھے بتاؤ۔ بگ ون کے لیے پیغام ہے۔ تمہاری شناخت؟ پورشیا بھنا کر بولی۔ جونک کہہ دینا کافی ہوگا، آواز آئی۔ کہو، کیا کہنا ہے؟ ایک شرط پر سمجھوتا کر سکتا ہوں، ورنہ کھیل بگاڑ دوں گا، آواز آئی۔ کون سا کھیل بگاڑ دو گے؟ پورشیا نے اس بار آواز بدلنے کی کوشش بھی کی تھی اور لہجہ بھی پہلے سے مختلف تھا۔ اوہ، تو تم خود ہو؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ بکواس بند کرو، اصل موضوع کی طرف آؤ، پورشیا نے کہا۔ اصل موضوع یہ ہے کہ میں سچ مچ تمہارا کھیل بگاڑ دوں گا، ورنہ میرا بھی ایک کام کرو، آواز نے کہا۔ کام کی نوعیت بتاؤ، پورشیا بولی۔ میں کچھ اسلحہ اسی طرف سے پڑوسی ملک پہنچانا چاہتا ہوں جہاں تم اپنا کام کر رہی ہو، آواز نے کہا۔ وہاں کی خانہ جنگی ہمارے مشن سے مطابقت نہیں رکھتی، پورشیا نے کہا۔ مجھے اس سے کیا سروکار کہ تمہیں کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے، دوسری طرف سے آواز آئی۔ سنو، فوری طور پر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، 1 گھنٹے بعد پھر کال کرنا، کوڈ نمبر ZL5 نوٹ کر لو۔ میں کیا کروں گا کوڈ نمبر نوٹ کر کے، آواز نے کہا، تاکہ رابطہ قائم کرنے میں تمہیں دشواری نہ ہو۔ سنا ہے بہت دیر سے کال کرتے رہے ہو، پورشیا نے کہا۔ بہت مہربان ہو رہی ہو، دوسری طرف سے آواز آئی۔ مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا کہ تم سے خواہ مخواہ جھگڑا ہو گیا، پورشیا نے کہا اور قریب کھڑے ہوئے آپریٹر کو کسی قسم کا اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے ایک مشین کے قریب جا کر کھڑا ہوا۔ افسوس تو مجھے بھی ہے، دوسری طرف سے آواز آئی، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ آپریٹر نے دوسری مشین کا ایک تار ٹرانسمیٹر سے منسلک کر دیا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ پورشیا بولی۔ تنظیم مجھے رد کر چکی ہے، آواز آئی۔ لیکن مجھ سے اختلاف کرنے کی جرت کسی میں بھی نہ ہوگی، پورشیا نے کہا۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب میں الگ ہی رہنا چاہتا ہوں، آواز نے کہا۔ خیر، یہ دوسری بات ہے، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ دشمنی بھی برقرار رہے؟ پورشیا نے کہا۔ میں 1 گھنٹے بعد کال کروں گا، دوسری طرف سے آواز آئی، اور پھر سناٹا چھا گیا۔ پورشیا نے ہیڈ فون اتار کر میز پر رکھ دیا اور اس آپریٹر کو دیکھنے لگی جو دوسری مشین پر جھکا ہوا کچھ نوٹ کر رہا تھا۔ آپریٹر نے دوسرے لمحے میں پیڈ اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے اس کے نوٹ پر نظر ڈالی اور وہ ورک پیڈ سے الگ کرتی ہوئی اٹھ گئی۔ 1 گھنٹے بعد وہ ZL5 کے حوالے سے کال کرے گا، مجھے اطلاع کر دینا، اس نے آپریٹر سے کہا اور باہر نکل آئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے بہت جلدی میں ہو۔ پھر ایک جھونپڑے کے سامنے رک کر دروازے کی زنجیر ہلائی۔ دروازہ فوراً ہی کھلا تھا۔ ایک گٹھیلے اور نوجوان جسم والا سفید فام سامنے کھڑا نظر آیا۔ پورشیا کو دیکھ کر وہ احتراماً جھکا اور پھر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ جھونپڑے میں داخل ہوتی ہوئی بولی، کوئی مقامی ایجنٹ مارا گیا ہے اور اس کی کلپ ڈیوائس سنگھی کے ہاتھ لگ گئی ہے۔ مجھے حیرت ہے مادام، اس سے جھگڑے کے بعد میں نے سارا سسٹم تبدیل کر دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ جملہ پورا کیے بغیر خاموش ہو گئی۔ آپ تشریف رکھیے، اس نے کہا، اگر وہ یہاں ہے تو اسے نبٹ لیا جائے گا۔ پورشیا آپریٹر کے پیڈ سے الگ کیے ہوئے ورک پر نظر ڈالتی ہوئی بولی۔
انڈیکیٹر کے مطابق 30 ڈگری جنوب مشرق، فاصلہ 120 میل۔ اس کا مطلب ہوا کہ وہ موانزہ ہی میں کہیں ہے، مرد نے کہا۔ تم سارے مقامی ایجنٹوں کو یکے بعد دیگرے چیک کرو، معلوم ہو جائے گا کہ کس کا ٹرانسمیٹر اس کے ہاتھ لگا ہے، پورشیا نے کہا۔ بہت بہتر مادام، لیکن وہ کیا چاہتا ہے؟ ٹنگانیکا جھیل کے اس پار اسلحہ اسمگل کرنا چاہتا ہے۔ دھمکی دی ہے کہ اگر ہم نے اپنے بنائے ہوئے راستوں سے اس کی یہ مشکل آسان نہ کی تو وہ ہمارے مشن کو نقصان پہنچائے گا، پورشیا نے کہا۔ اچھی بات ہے، میں ایک ایک کر کے سارے ایجنٹوں کو کال کرتا ہوں، اس نے کہا۔ ظفر کے بارے میں کیا رپورٹ ہے؟ پورشیا نے پوچھا۔ معصومہ کے علاوہ اور کسی نے بھی اس سے ملنے کی کوشش نہیں کی۔ آج صبح کی رپورٹ ہے کہ وہ دونوں موانزہ میں ہی ہیں، اس نے کہا۔ کون دونوں؟ پورشیا چونک کر بولی۔ معصومہ اور ظفر۔ اوہ احمد، پورشیا دانت پیس کر رہ گئی، پھر تھوڑی دیر بعد بولی۔ مجھے یقین ہے کہ معصومہ ہی مارا گیا ہے، اسی کا ٹرانسمیٹر سنگ کے قبضے میں ہے۔ سنگ بھی عمران کے ساتھیوں کو پہچانتا ہے، ظفری کی وجہ سے معصومہ کی طرف متوجہ ہوا ہوگا۔ ہو سکتا ہے مادام، آپریٹر نے کہا۔ اپنے آدمیوں سے کہو کہ ظفر پر کڑی نظر رکھیں، پورشیا نے کہا۔ بہت بہتر مادام۔ فوجی کیمپ کی کیا خبر ہے؟ پورشیا نے پوچھا۔ آخری خبر 4 دن پہلے آئی تھی، آپریٹر بولا۔ کرنل ڈونا بونارڈ بلجروم سے رابطہ قائم کرنا چاہتا ہے، پورشیا نے کہا۔ ہاں مادام، آپریٹر بولا۔ خیر، ان لوگوں کو تو دیکھ لیا جائے گا، لیکن ٹھہرو، تم نے یہی تو بتایا تھا کہ کرنل سمیت 4 آدمی فی الحال کی گوما کی طرف جانے والے ہیں۔ ان میں سے 2 آدمی کرنل ہی کے ہیں اور چوتھا بگاسی، پورشیا نے پوچھا۔ ہاں مادام، کیپٹن بگاسی نے یہی اطلاع دی تھی، آپریٹر بولا۔ سوچنے کی بات ہے کہ کیپٹن بگاسی ہی کیوں، کوئی اور کیوں نہیں، پورشیا بولی۔ ہو سکتا ہے بگاسی نے دیدہ و دانستہ اپنی بہت زیادہ باخبری کا ثبوت دیا ہو اور اسی بنا پر منتخب کر لیا گیا ہو، آپریٹر بولا۔ تمہاری یہ دلیل مجھے مطمئن نہیں کر سکی، اس کی وضاحت چاہتی ہوں، پورشیا نے کہا۔ میں اسے کال کر کے پوچھ لوں گا، جتنی جلدی ممکن ہو۔ مقامی ایجنٹوں کو کال کرنے کا سلسلہ اسی سے شروع کرنا، پورشیا نے کہا۔ بہت بہتر مادام۔ دفتن کسی نے دروازے پر دستک دی اور سفید فام آدمی نے اونچی آواز میں کہا، آ جاؤ۔ دروازہ کھول کر ایک اور آپریٹر اندر داخل ہوا اور اسے ایک پرچہ تھما کر واپس چلا گیا۔ اوہ، وہ پرچے پر نظر ڈال کر بولی، یہ تو بگاسی ہی کا پیغام ہے، مائی گاڈ۔ کہتا ہے ہم موانزہ میں ہیں، یہاں کرنل کا تیسرا ساتھی عجیب حالات میں ملا ہے۔ وہ ایک کمرے میں بند تھا جس میں ایک مقامی آدمی کی لاش موجود تھی۔ مرنے والے کا نام کرنل کے ساتھی نے معصومہ بتایا ہے۔ کرنل کا یہ ساتھی ایشیائی معلوم ہوتا ہے، نام ہے ظفر۔ بڑی عمدہ خبر ہے، پورشیا پر مسرت لہجے میں بولی۔ لیکن یہ بگاسی اول درجے کا گدھا معلوم ہوتا ہے، یہ نہیں بتایا کہ موانزہ میں کہاں قیام ہے۔ فکر نہ کیجیے مادام، ہم تلاش کر لیں گے۔ یہ کرنل ڈونا بونارڈ عمران کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، اس پر میں لاکھوں کی شرط لگانے کو تیار ہوں، پورشیا نے کہا۔ تو پھر تو ہمیں جلدی کرنی چاہیے۔ کھیتوں پر دوائیں چھڑکنے والا ہیلی کاپٹر آرڈر میں ہے یا نہیں، پورشیا نے پوچھا۔ ابھی معلوم کرتا ہوں مادام۔ جلدی کرو، میں اپنے ٹھکانے پر ملوں گی، پورشیا نے کہا۔ اور سنگ والی کال کا کیا بنے گا جو 1 گھنٹے بعد ہونے والی تھی؟ اسے جہنم میں جھونکو، عمران ان سے کئی زیادہ اہم ہے، پورشیا نے کہا۔ جیسے آپ کی مرضی مادام۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔